یوسف کو تو اپنا دل نکال کے رکھ دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب یہ بات ہوئی تو کہا پھر یوسف کو دکھا دو. اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان خواتین کو بٹھا کر کے ان کے ہاتھوں میں چاقو دے دیے یا پیاز نما یا پھل نما کوئی سبزی یا کھانے والی چیز، اس میں الگ الگ باتیں ہیں، روایات ہیں، وہ دی گئی. تو اب جب جو ہی یوسف علیہ السلام کا خروج باہر ہوا تو خواتین یوسف کو دیکھ رہی تھی اور دیکھتے دیکھتے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھنے والوں نے اور حضرت زلیخا نے پوچھا، اے مصر کی عورتوں، کیا تمہیں یہ بھی نہ پتہ چلا کہ یوسف کو دیکھنے کے بعد تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا؟ کہا کہ خدا کی قسم ہمیں پتہ ہی نہیں، اتنے حسین خوبصورت ہے یوسف. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر کے مصر کی زنان نے تو اپنی انگلیاں کاٹ دی، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا حسن عطا فرمایا ہے، ایسی شان عطا فرمائی ہے کہ وہ تو حسن کو دیکھ کر کے انگلیاں کاٹ رہی تھی، لیکن محمد مصطفیٰ کا نام ایسا ہے کہ مردان خدا مصطفیٰ کے نام پر گردنیں کھدوانے کے لیے تیار ہے. اللہ اکبر. یہ ہمارے آقا کا حسن ہے، یہ میرے نبی کا حسن و جلوہ ہے کہ جس نے دیکھ لیا دیوانہ ہو گیا. اور دیکھیں آپ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام ایمان نہیں لائے تھے، سبحان اللہ، ماں اپنی بہن کو روکنے گئے تھے کہ کیا پڑھتی ہو، بہنوئی کو روکنے گئے تھے، لیکن قتل کے ارادے سے گیا، مار ڈالوں گا، قتل کر دوں گا. لیکن کہا کہ اچھا، جب مارا پیٹا اور اس کے بعد کہا کہ لاؤ جناب وہ مجھے وہ کتاب دو جس کو تم پڑھتی ہو. بہن نے کہا تھا میرے بھائی یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کو رب ذوالجلال پاک کریم رب نے نازل کیا ہے اور اپنے محبوب پر نازل کیا ہے، اور اس کتاب کو بغیر نہائے دھوئے، بغیر غسل کیے، بغیر وضو کیے چھونے کی اجازت نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا تھا یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. کہا کہ اچھا پھر، کہا کہ جاؤ نہا دھو کے آ جاؤ، وضو کر کے آ جاؤ. جب تشریف لائے تو کہا پھر وہ قرآن پڑھ کے سنا دو. جب قرآن کی تلاوت ہوئی تھی تو یہی عمر جو قرآن کی تعلیم کو روکنے کے لیے تشریف لائے تھے اس وقت، لیکن یہی آگے بڑھے تھے. انہوں نے قرآن کو بھی چوما تھا اور سینے سے لگا کے آنکھوں کے ساتھ لگا لیا تھا. کیسی بگڑی بنی مصطفیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کی. اصل بگڑی بنانے والا اس میں کوئی شک نہیں ہے. تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک خدا ہے، لیکن اس خدا نے اپنے حبیب کو اختیارات دیے ہیں. وہ اختیار بس اب یہاں پر جو علمی اختلافات شروع ہوتے ہیں اور اس کی جو رنگت ہوتی ہے وہ الگ الگ ہے. وہ کیا ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ میں حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحابی رسول ہے اور میدان جہاد میں موجود ہیں، لیکن اللہ اکبر قربان جاؤ میرے محبوب نبی بھی اسی میدان جہاد میں موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں. حضرت قتادہ کی آنکھ میں ایسا تیر لگا کہ پوری آنکھ نکل کے باہر آ گئی. پوری آنکھ کا نکل کے آ جانا باہر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور حضرت قتادہ نہ رونے لگے نہ دھونے لگے، نہ پریشان ہوئے نہ رنجیدہ ہوئے. تکلیف اتنی خطرناک، آنکھ ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ کر کے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آ گئے. سبحان اللہ. اگر میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو میں آگے بات کو آئے اور آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا غلام اور آپ کے حکم پر یہاں موجود، اور دشمن نے تیر مارا اور آنکھ کو نکال کے رکھ دیا. میرے آقا نے فرمایا میرے غلام گھبرا مت. آپ نے اپنے دستے کرم سے میں آنکھ کو لیا اور اسی جگہ لگا دیا. سبحان اللہ. رب ذوالجلال نے اس دوسری آنکھ سے اس آنکھ کو اعلیٰ کر دیا. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کا جو ہاتھ لگا ہے. سبحان اللہ. اور خود حضرت قتادہ فرماتے ہیں اللہ اکبر. قربان جاؤ مسلمانوں، اپنے نبی کی شان پر قربان جائیں اور رحمت والے رب کی ذات پر قربان ہو جائیں کہ اس رب کریم نے اپنے محبوب کو کتنی شان عطا فرمائی ہے. کیوں نہ کملی والے میں قربان تیری شان پر، کیوں نہ قربان ہوں کہ قربان
ذات مصطفیٰ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں پھر وہ میری آنکھ اتنی روشن ہوئی کہ دوسری آنکھ کے بالمقابل اس آنکھ سے زیادہ روشن ہوئی، اور کبھی اس آنکھ میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی، نہ وہ کبھی آنکھ دکھی، نہ اس میں کبھی درد ہوا، اور آخر عمر تک وہ آنکھ بڑی کمال والی رہی۔ اور ایسا اوقات تو ایسا ہوتا کہ پسے پردہ اس آنکھ سے میں دیکھ لیا کرتا۔ اللہ اکبر! یہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شان عطا فرمائی۔ یہ نہ میری محنت سے، نہ آپ کی محنت سے، نہ کسی دوسرے اسکالر کی محنت سے یہ شان مصطفیٰ کو نہیں ملی ہے، بلکہ کائنات کو بنانے والے رب نے، کائنات کے خالق و مالک نے مصطفیٰ کو شان عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مصطفیٰ ہے۔ اور پھر آپ نے ذرے پہ اگر نگاہ ڈالی تو زر کر دیا، ذرہ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، روڈ پر پڑا، راستے میں پڑا ہے، جناب بیابانوں میں پڑا ہے، لیکن جب مصطفیٰ کی نظر پڑ گئی تو وہی سونا بن گیا۔ اور کیوں نہ بنے؟ اللہ اکبر! رب کا تو فرمان یہاں تک کہ میرے محبوب حضور فرماتے ہیں، میرے رب نے فرمایا کیا میرے محبوب آپ دیکھنا تو بڑی بات ہے، اگر جہاں آپ تھوک دیں، لوہا پہ دہن ڈال دیں، اس جگہ کو میں سونے کی بنا دوں۔ یہ رب نے اپنے پیارے محبوب کو شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ کا شکر ہم جتنا ادا کریں کم ہے۔ کیوں؟ اس رب نے ہمیں نبی دیا تو کمال والا نبی دیا، جمال والا نبی دیا، حسن والا نبی دیا، شان والا نبی دیا، شوکت والا نبی دیا، عظمت والا نبی دیا، برکت والا نبی دیا، رحمت والا نبی دیا۔ سبحان اللہ! اس نبی کے راستے رحمت والے راستے ہیں، ان کا کلام رحمت والا کلام ہے۔ اور پھر وہ حبشی جس کو لوگ عربی لوگ غلام رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، حبشی لوگوں کو عربی لوگ غلام بھی نہیں رکھتے تھے، لیکن اللہ اکبر! قربان جاؤ، مصطفیٰ کی نگاہ بلال حبشی پر پڑ جائے تو کمال والا بن جائے۔ بلال حبشی، اللہ اکبر! مصطفیٰ کی نگاہ پڑی تو ایسے کمال والے بن گئے کہ مؤذن رسول بن گئے، اذان وہ پڑھ رہے، نماز مصطفیٰ پڑھا رہے۔ لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ ان کی زبان میں لکنت ہے اور حبشی ہے وہ، کیونکہ عربی نہیں ہے، تو عربیوں کی فصاحت و بلاغت بڑی، وہ علمی صلاحیت کے اعتبار سے بڑے مضبوط لوگ مانے جاتے تھے، یعنی کہ عربی اپنے بالمقابل دوسرے لوگوں کو گونگا سمجھا کرتے تھے، یعنی بے زبان سمجھا کرتے تھے۔ لیکن اللہ اکبر! حضور کی بارگاہ میں آنے والا بلال حبشی تمام صحابہ کی موجودگی میں اذان پڑھنے والا بن گیا۔ یہ مؤذن رسول کس نے بنایا ہے؟ سبحان اللہ! میرے نبی نے بنایا تو کمال والے بن گئے۔ حضرت سلمان فارسی فارس سے تشریف لائے، ایران سے تشریف لائے، آپ کی زبان عربی نہیں ہے، آپ کی زبان فارسی تھی، لیکن حضور نے فرمایا سلمان میری اہل بیت اطہار سے ہے۔ سبحان اللہ! یہ وہ نبی ہے، یہ وہ کریم نبی ہے، یہ وہ آسان فرمانے والے نبی ہیں کہ جن کے دامن میں اگر غیر بھی آ گیا تو وہ اپنا بن گیا۔ آج دور ایسا ہے کہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، حضور کی عادات کو، آپ کے اطوار کو، آپ کی سنتوں کو، آپ نے جن کاموں کو پسند فرمایا ان کاموں کو پسند کریں، اس لیے کہ یہی مومن کی شان ہے، اور ان تمام کاموں سے بچیں جس کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ اور میں اب چونکہ وقت بڑا تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، آپ کو مزید وقت بھی دینا ہے اور ساتھ میں اس پروگرام کو آگے لے کے بھی چلنا ہے، اور جلدی میں چاہتا ہوں کہ دعا بھی ہو، اس کے بعد آپ نفل پڑھیں اور پھر سحری کا انتظام ہے، وہ آپ نے سحری بھی کھانا اور فجر کی نماز پڑھ کے انشاءاللہ کر جانا ہے۔ اب یہ بچہ ہمارا جو ہے وہ عزیز ہمارا نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہ رہا ہے، آصف خان صاحب، آپ تشریف لائیں اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور و جگہ فرمائیں۔ یہ جو ائی صاحب نے جو نعت پڑھی ہے نا، اس کے ایک شعر پر میں گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ ہر چیز کا لحاظ رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے اندر سوچ پیدا کریں، گزار پیدا کریں، اپنے اندر درد پیدا کریں، محبت پیدا کریں، تقویٰ پیدا کریں، پرہیزگاری پیدا کریں۔ آج تحقیق کی دنیا میں لوگ تحقیق میں بڑے لگ گئے اور وہ تحقیق بندوں کو بڑی عجیب و غریب طرف لے کے جا رہی ہے۔ اگر اس پر گفتگو کی جائے نا تو عقیدہ ایمان لوگوں کا خراب ہو رہا ہے۔ اپنے رب پر، اپنے نبی پر عقیدے کی پختگی رکھیں، کیونکہ ایمان بڑی ضروری چیز ہے۔
اور ایمان کی حفاظت بڑی ضروری ہے، اور اس کے بارے میں میرے نبی نے وضاحت کے ساتھ مکمل اشارہ فرمایا ہے کہ ایمان کا تحفظ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کے ایمان کی حفاظت، امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت۔